بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله تبارك وتعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. اس عبارت میں والدلیل علی ان الذی قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه یہاں تک یہ مبتدا ہے، اور قول اللہ تبارک و تعالی ذکرہ سے لے کر جہاں تک عبارت پڑھی واشہدوا ذوی عدل منکم یہاں تک یہ اس مبتدا کی خبر ہے۔ پہلے ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اور اس بات کی دلیل کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہی لازم ہے اور اس کا خلاف جائز نہیں ہے، اللہ کا یہ ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق آدمی، فاسق وہ انسان ہوتا ہے جو کبائر کا ارتکاب کرتا ہو یا صغائر پر اصرار کرتا ہو، تو اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی میں نقصان پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ وقال جل ثناؤہ، اور اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے: ممن ترضون من الشہداء، ایسے گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو۔ وقال: واشہدوا ذوی عدل منکم، اور یہ ارشاد ہے اور اپنے میں سے دو معتبر آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ اوپر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ صرف ثقہ راویوں کی روایتیں بیان کرنا ضروری ہیں، اور غیر ثقہ روات خاص طور پر جو ضدی اور گمراہ قسم کے لوگ ہیں ان کی روایتیں بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اسی کی دلیل بیان کی حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تین آیتیں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ تو کہتے ہیں: فدل بما ذکرنا من هذه الآية ان خبر الفاسق ساقط غیر مقبول وان شہادت غیر العدل مردودۃ۔ یہ آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ فاسق کی خبر ناقابل اعتبار، غیر مقبول، نامقبول ہے، وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَةٌ، اور یہ کہ غیر عادل کی گواہی مردود ہے۔ وَالْخَبَرُ وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمِ مَعَانِيهِمَا۔ اس عبارت میں یہ جو دلیل کے طور پر دوسری اور تیسری آیت بیان کی گئی ہے، اس دوسری اور تیسری آیت پر ایک اشکال ہے اور اس کا جواب ہے اس عبارت کے اندر: والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، اور خبر بعض اعتبارات سے اگرچہ شہادت سے جداگانہ چیز ہے، فقد یجتمعان فی اعظم معانیہما، مگر بنیادی بات میں دونوں متحد ہیں۔ اذ کان خبر الفاسق غیر مقبول عند اہل العلم کما ان شہادتہ مردودۃ عند جمیعہم، کیونکہ فاسق کی خبر علماء کے نزدیک غیر معتبر ہے جس طرح اس کی شہادت بالاتفاق مردود ہے۔ دیکھیے دوسری اور تیسری آیت کریمہ جو ابھی بیان کی گئی ہے، ان دونوں آیتوں کے بارے میں یہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں آیتیں تو شہادت کے بارے میں ہیں۔ جب یہ شہادت کے بارے میں ہیں تو ان دونوں آیتوں سے غیر عادل کی روایت کا غیر مقبول ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ یہ سوال ہے کہ آیت دوم اور آیت سوم یہ دونوں تو شہادت کے بارے میں ہیں، تو ان سے یہ بات کیسے ثابت ہوگی کہ جو راوی غیر عادل ہے اس کی روایت غیر مقبول ہے؟ یہ بات کیسے ثابت ہوگی ان دونوں آیتوں سے؟ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس شبہے کا جواب دیتے ہیں۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ شہادت اور روایت یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگرچہ بعض اعتبارات سے ان میں فرق ہے، اور فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پر شہادت کے اندر عدد شرط ہے، یعنی گواہی جب لی جاتی ہے تو ایک آدمی سے نہیں بلکہ گواہ کم سے کم دو ہونے چاہیے، دو آدمی گواہی دیں۔ تو شہادت میں عدد شرط ہے لیکن روایت میں عدد شرط نہیں ہے،
کوئی آدمی اگر حدیث پاک روایت کرے تو تنہا کر سکتا ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ 2 آدمی روایت کریں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ شہادت میں حریت شرط ہے، یعنی گواہی وہی شخص دے سکتا ہے جو آزاد ہو، اور غلام گواہی نہیں دے سکتا۔ لیکن روایت میں حریت شرط نہیں ہے، یعنی غلام بھی حدیث کی روایت کر سکتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ گواہی دینے کے لیے بینا ہونا ضروری ہے، دیکھنے والا جس کو نظر آتا ہو، بصیر ہونا شرط ہے، لیکن روایت میں یہ چیز شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی نابینا ہے، نابینا بھی روایت کر سکتا ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ شہادت کے اندر عداوت مانع ہے۔ گواہی جب دی جاتی ہے تو اگر دشمن ہے کوئی کسی کا تو اس کی گواہی دشمن کے حق میں معتبر نہیں ہوگی، تو شہادت میں عداوت مانع ہوتی ہے لیکن روایت میں عداوت مانع نہیں ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ شہادت کے اندر بعض صورتوں میں مذکر ہونا شرط ہے، وہاں عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی ہے تو مذکر ہونا شرط ہے، لیکن روایت میں مذکر ہونا شرط نہیں ہے بلکہ عورت بھی حدیث کی روایت کر سکتی ہے۔ ایسے ہی شہادت کے اندر مخصوص تعلق اور مخصوص رشتہ داری جو ہوتی ہے وہ مانع ہوتی ہے، یعنی خاص اپنے رشتہ دار کے بارے میں گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، لیکن روایت میں مخصوص تعلق اور مخصوص قرابت مانع نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہیں شہادت اور روایت کے اندر، لیکن شہادت اور روایت کے اندر بنیادی بات میں اتحاد ہے، یعنی جس طرح شہادت کے معتبر ہونے کے لیے شاہد کا عادل ہونا ضروری ہے، اسی طرح خبر کے معتبر ہونے کے لیے مخبر کا، یعنی جو روایت کر رہا ہے راوی، اس کا عادل ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ علماء کے نزدیک جس طرح فاسق کی شہادت مردود ہے، اس کی خبر بھی کیا ہوگی؟ غیر معتبر ہوگی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جن آیات کے اندر شہادت کے قابل قبول ہونے کے لیے شاہد کا عادل ہونا شرط کیا گیا ہے، ان سے روایت کے قابل قبول ہونے کے لیے عدالت کے شرط ہونے پر استدلال کرنا درست ہے، کیونکہ روایت بھی ایک طرح کی شہادت ہوتی ہے۔ لہذا دنیاوی معاملات کی گواہی میں گواہ کا مرضی ہونا ضروری ہے، تو دینی معاملات کی گواہی میں یعنی روایت حدیث میں بھی راوی کا عادل ہونا ضروری ہوگا۔ جی پھر ایک مرتبہ والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، اس عبارت کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں۔ اور خبر بعض اعتبارات سے اگرچہ شہادت سے الگ چیز ہے، فقد یجتمعان فی اعظم معانیہما، مگر بنیادی بات میں دونوں متحد ہیں۔ اذ کان خبر الفاسق غیر مقبول، کیونکہ فاسق کی خبر غیر مقبول ہے علماء کے یہاں، کما ان شہادتہ مردودۃ عند جمیعہم، جس طرح اس کی شہادت بالاتفاق مردود ہے۔